نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی گمراہیوں اور آخرت میں جو ان کے حسرتناک جو انجام ہوگا اس کا ذکر فرمایا تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے اس کا سبب بیان کیا کہ آخر کس وجہ سے وہ حق کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، اور قرآن و حدیث ان کے دلائل کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے نہیں تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان کو چھوڑ دیا اور ان پر شیطان کو مسلط کر دیا، جو انہیں طرح طرح کے وسوسے دلا کر گناہوں پر خوب ابھارتے ہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ یہ کافر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں محبوب کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے ان کافروں پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے کہ جو انہیں گناہوں پر ابھارتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے محبوب یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ یہاں سے علماء نے 4 باتیں لکھی کہ نمبر 1 کہ اگر انسان جتنی بدعملی زیادہ کرے گا، بدعمالیاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ برے ساتھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ برے ساتھی بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تیسری بات، بری باتوں کی رغبت دینا یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی شیطانی کام کر رہا ہے۔ اور نمبر 4 جو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ شیطان کسی کو بھی کفر پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ کفر پر ابھارتا ہے، اور اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو وارث ہیں وہ بھی کسی کو ایمان قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی علماء ہوں یا انبیاء ہوں، فرمایا کہ وہ صرف ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اب جو عقل والے ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کے جو وارث علماء ہیں ان کی دعوت کو وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو شہوت پرست ہوتے ہیں یا نفس کے بندے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ انبیاء اور انبیاء کے وارثوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اور شیطان کی دعوت قبول کرنے والے گویا کہ وہ خلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلے پر وہ تل جاتے ہیں اور جہنم کی ابدی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت میں فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام، کیونکہ وہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانے سے اور اس زمین کو ان کافروں کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کافروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں۔ فرمایا ہم تو ان کافروں کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ گنتی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جزا کے لیے اعمال کی گنتی کرنا مراد بھی ہو سکتا ہے، یا ان کے فنا ہونے کے لیے ان کی سانسوں کی گنتی بھی مراد ہو سکتی ہے، یا ان کے جو دن باقی ہیں، مہینے باقی ہیں، ہفتے باقی ہیں، تو برسوں جتنا ان کو دنیا میں رہنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے عذاب کے واسطے مقرر ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اگرچہ کلام تو کافروں سے ہے، لیکن کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو بات کافروں کے لیے کہی جائے
تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت بھی ہوتی ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیں، بلکہ جیسے نیکی کا کوئی بھی موقع ملے وہ نیکی فوراً کر لیا کریں، کیونکہ ان کی سانسیں بھی گنی جا رہی ہیں کہ جتنی سانسیں دنیا میں بندے کی لکھی بھی ہیں وہ اتنی ہی سانسیں لے سکے گا۔ تو اس لیے سانسیں گنی جا رہی ہیں اور گنی جا چکی ہیں، اللہ کے علم ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، تو آپ واعظ میں کیا فرمایا کرتے تھے سنیے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، یہ چند سانس ہے، اگر رک گئی تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور اللہ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو اپنے نفس کی فکر کرتا اور اپنے گناہوں پر وہ روتا ہے۔ پھر آپ نے یہی والی آیت پڑھی، انما نعد لهم عدا، کہ تو ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ گنتی سے مراد، یعنی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سانس ہے، اور جو عدہ جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد فرماتے ہیں آخری عدد، یعنی آخری سانس ہے کہ جو انسان کی باڈی سے نکل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ آخری عدد یعنی آخری سانس جب نکل گئی تو فرمایا کہ گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی آ گئی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے جس طرح کافروں کے لیے ذکر کیا، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو محبوب ترغیب دینے اور ڈرانے کے لیے ان سب کو وہ یاد دلائیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا فکر آخرت، قیامت کا دن یاد کرنا چاہیے، محشر کا دن یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو یاد دلائیے کہ وہ دن جب آئے گا، جب محشر کا میدان سجے گا تو پھر کیا ہوگا یہ کہ فرمایا کہ اس دن ہم پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو، اطاعت شعاروں کو فرمایا اس کے رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے کہ وہ رب کون ہے؟ وہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت، اپنی وسیع رحمت سے اس نے تمام لوگوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کو اس کے دربار میں مہمان بنا کے حاضر کیا جائے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ اعزاز و اکرام ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ والوں کو ملے گا، جو جنتیوں کو ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا، یعنی یہ اعزاز ملے گا، یہ جنتیوں کو اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملے گا، ان کی عزت افزائی ہوگی۔ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم، پرہیزگاروں کو ان کے قدم پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانک کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں تو جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا۔ کہ فرمایا وہ اونٹنیاں کیسی ہوں گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ اونٹنیوں کے جو کجاوے ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور ان کی جو مہاریں ہوں گی، یعنی جس سے اونٹ کو پکڑا جاتا ہے، جو نکیل ہوتی ہے، فرمایا ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی، اور فرمایا پرہیزگار ان پر بیٹھے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو ان اونٹیوں پر سوار کیا جائے گا کہ جن کے کجاوے زمرد اور یاقوت کے ہوں گے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نیکوکاروں کو یہ اختیار بھی دے گا کہ جیسے دنیا میں اپنی مرضی کے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہر چیز اپنی مرضی کا کلر گھر میں کرواتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن جن کی اونٹنیوں کے کجاوے
اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے یہ رنگ کا کجاوا چاہیے تو فرمایا جس رنگ کا وہ کجاوا چاہیں گے اسے اسی رنگ کا کجاوا بھی ملے گا۔ اور حضرت ربیع رضی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب پرہیزگار لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گے، انہیں سلام کیا جائے گا، اگر وہ کسی کی شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اور جامع البیان میں یہ تفسیر ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی اسی آیت کے ضمن میں کہ جب بندہ قبر سے نکلے گا، یعنی محشر کی میدان کی طرف رواں دواں ہونے سے پہلے قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ مومن سے کہے گی اے مومن بتا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو مومن کہے گا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا، بے شک لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے بڑی پاکیزہ خوشبو دی ہے اور تجھے بڑی حسین و صورت تیری بنائی ہے۔ تو اس وقت مومن کو وہ کیا کہے گی؟ وہ حسین صورت یہ کہے گی کہ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھی اور میں کون ہوں تو سن، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں کہ میں دنیا میں عرصہ دراز تک تجھ پر سوار رہی، آج تو مجھ پر سوار ہو کر چل جنت میں چل۔ تو یہ ہے نیک اعمال پر انسان سوار ہو جائے گا۔ تو آگے اب اللہ رب العالمین دوبارہ ان جہنمیوں کو، یہ تو تھا جنتیوں کا پروٹوکول، اب جہنمیوں کا کیسی ان کے لیے ہوگی سزا، سنیے اگلی آیت میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کو تو یہ اعزاز ملے گا، لیکن کافروں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ذلت کے ساتھ، توہین کے ساتھ اور پیاسے جانوروں کی طرح انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں یہ جہنمیوں کے لیے جو ذکر کیا اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسے پڑھتے تھے آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسور بن مخرمہ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قرآن سے صحابہ کو دلچسپی دیکھیے، قرآن سے لگاؤ دیکھیے، قرآن سمجھنے کا جذبہ دیکھیے اور ان کے اندر اللہ کا خوف خدا کتنا ہوا کرتا تھا۔ سنیے کہ یہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن سن نہیں کیا، قرآن کو سننے پر قادر نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے قرآن حکیم کا ایک حرف یا ایک آیت پڑھی جاتی تو وہ چیخ مار دیا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور کئی دن تک ان کو ہوش نہیں آتا تھا۔ ایک دن قبیلہ خثعم کا ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے قرآن کی یہی والی آیت پڑھی دونوں، کہ جس میں پرہیزگاروں کے لیے اور جہنمیوں کو کیسے لایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس نے یہ آیت پڑھی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے لائیں گے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ نے اس کو کہا، اس وقت آپ کی آہ نکل گئی اور فرمایا کہ میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور اس پڑھنے والے قاری سے کہا اے قاری یہ آیت دوبارہ پڑھ۔ جب اس قاری نے یہ دونوں آیتیں دوبارہ پڑھی تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نعرہ لگایا اور آپ کے بدن سے روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، کیا خوف ہوا کرتا تھا یہ قرآن سننے والے۔ تو یہاں سے اس آیت کے ضمن میں علماء نے دو باتیں لکھی، وہ یہ ہے کہ کافروں کا دوزخ میں جو داخلہ ہوگا وہ انتہائی ذلت اور رسوائی سے ہوگا اور مومنوں کا داخلہ انتہائی عزت و اکرام سے ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کافر میدان محشر میں پیاسے ہوں گے، جبکہ میدان محشر میں مومن کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حوض کوثر کی جو نہر ہے وہ میدان محشر میں ان مومنوں کے لیے آئے گی، اور اس نہر سے جو مرتد ہیں، جو اسلام کے باغی ہیں، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، فرمایا اس نہر سے انہیں روک دیا جائے گا، اور یوں ہی ہر نبی کے امتیوں کے لیے ایک حوض قیامت کے دن قائم کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ فرمایا کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے، اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ ایک آیت کی تو میں تفسیر بیان کر دیتا ہوں، دو آیتوں کا جو میں نے ترجمہ پڑھا کل اس تیسری آیت کے ساتھ ملا کر اس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اس کی دو تفسیر علماء نے اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف فرمایا کہ جسے اللہ کی طرف سے گناہگاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اس کے علاوہ قیامت کے دن کوئی بندہ فرمایا کسی کی شفاعت نہیں کر فرمائے گا، اور فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہگار کی شفاعت کا مالک نہیں۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ کہ مجرموں میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ ان کی شفاعت کی جائے، البتہ ان میں سے جو مسلمان ہیں فرمایا کہ ان کی شفاعت قیامت کے دن ہوگی۔ یہ تو ایک آیت کا ایک حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ یہ تھا کہ مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ یہ عہد کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ملتا ہے، اور یہ اللہ کے پاس کن لوگوں نے عہد لے رکھا ہے، تو اس کے بارے میں دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی، جس نے ان 5 نمازوں کو ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کا عہد ہے اور وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اسے ادا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں۔ اب رب کی مرضی، چاہے تو وہ عذاب دے، چاہے تو وہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو 5 نماز پڑھنے والوں کو میرے آقا نے بشارت دے دی کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کے پاس اپنا عہد رکھوا دیا ہے۔ یہ ہے وہ عہد کہ جو اپنا عہد اپنے رب کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا، تمام صحابہ کو حضور نے مخاطب کر کے یہ فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اپنے رب کے پاس ایک عہد لو، یعنی اپنے رب کے پاس ایک وعدہ لے لو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح، یعنی رب کے پاس عہد کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام یہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ایک ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ جو صبح و شام یہ کہے، کیا کہے سنیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انی عہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ہے، یہ سورہ وغیرہ میں اور جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں جو
مل جائیں گی آپ کو یہ دعا۔ تو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اس دعا کی تصویر لے لے اور اس کو یاد کر لے۔ ہم اسی دعا کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم نے درس قرآن میں یہ دعا سنی اور ہم تیرے پاس عہد رکھواتے ہیں، اے رب کریم اس عہد کی برکت سے ہمیں بھی جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ